اور ہمارے کان ہے۔ سرکار کی آواز مبارک کو یاد رکھو، سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وصف میں ایسا کمال کامل عطا فرمایا تھا کہ ویسا کمال کسی کو عطا ہی نہیں فرمایا۔ زبان کہا وہ ایسی زبان کہ اللہ نے ویسی زبان کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ کہا وہ آواز جو آپ کے دہنے مبارک سے نکلا کرتی، اس کا جواب کہا وہ بھی لاجواب ہے۔ الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين أجمعين وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه ومن هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نبی پاک جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے، محمد رسول اللہ، یہ آیت میں ہے، اور آیت میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو جمعہ نہیں جاتا، سنا جاتا ہے نا۔ ایسے ہی قرآن پاک میں کئی مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا ہے۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم اور نزل علی محمد، تو یہ وہ مقامات ہیں، آیات کریمہ ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آیا ہے۔ تو اس کا حکم وہ نہیں ہے جو عام طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا جاتا ہے، اس کا حکم وہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ جب پڑھا جائے تو اسے سنا جائے۔ اچھا، ایک تو یہ معاملہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ میں ان باتوں کو عرض کرتا ہوں، جب خطیب اردو خطبہ ہو یا عربی خطبہ ہو دینے کے لیے جب کھڑا ہو تو اس کے سامنے سنتوں کا اہتمام نہ کیا جائے۔ اگر آپ سنت پڑھ چکے ہیں الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر نہیں بھی پڑھیں تب بھی الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب اردو خطاب ختم ہوگا تو اس کے بعد باقاعدہ میں خود ہی پڑھتا ہوں اس وقت، تاکہ جن لوگوں نے سنتیں ادا نہیں کی ہیں وہ لوگ آرام سے ادا کر لیں۔ تو جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، اور میں اس مسئلے کو بارہا عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور کسی کی صورت کوئی اپنا چہرہ آپ کی طرف کر کے کھڑا ہے تو نماز مکروہ کر دیجیے۔ درگاہ شریف ہے، درگاہ شریف ہے، اگر کوئی اندر باقاعدہ طور پر
درگاہ شریف کو سامنے رکھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اگرچہ خدا سمجھ کر کے نہیں پڑھتا ہے تب بھی مکروہ۔ ہاں، باہر نماز جنازہ ہوتی ہے یا لوگوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو اگر درگاہ شریف کا دروازہ بند کر دیا جائے اور اس کے بعد صفیں یہاں سے وہاں تک بھی لگا لی جائیں تو نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی، بلا کراہت نماز پڑھنا صحیح ہوگا۔ تو یہ سب وہ احکام ہیں کہ جس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں دیکھتے رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ آئیے، میں نے گزشتہ جمعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں عرض کیا تھا۔ آپ کی سوانے کے کچھ حالات آپ کے سامنے رکھے تھے۔ میں نے بتایا تھا کہ انبیاء کرام رسولان عظام کے بعد کائنات میں اگر سب سے بڑا اور بلند مقام ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتنے چہیتے صحابی کہ زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ایسا ہوتا ہے نا، سرکار کو ایک پیغمبر کی حیثیت سے نہیں، پیغمبر تو ہے، اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے نا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے امتی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خسر محترم بھی ہیں۔ کئی اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رشتہ ملتا ہے اور آپ کی مضبوطی قائم ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے دوست بھی رہے۔ دوستوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کی دوستی کی مثال نہیں ہے۔ آج کی دوستی تو بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، شاید ہزاروں میں ایک ہوں گے جن کو ہم دوستی کہہ سکتے ہیں، ورنہ دوستی تو یہ ہے کہ جب تک مقصد پورا ہو رہا ہے اس وقت تک ہم دوستی کو قبول کرتے ہیں، اور اگر مقصد میں تھوڑے بھی آڑے آ جائے دوست تو اس کو ہم دوست نہیں کہتے، اس سے ہم مقاطعہ کر لیتے ہیں، اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ دیکھو، ایک موقع پر میں نے کہا تھا دوست حقیقت میں کون دوست ہے؟ ہم اپنے معیار پہ اسے تولتے ہیں جو ہمارے تجارت میں ساتھ دے، جو ہمارے برے وقتوں میں کام آئے، جو ہمارے گھر کو اچھا کہے، جو ہمیں اچھا کہے، ہمارے خاندان کو اچھا کہے، سب کچھ اچھائی اگر وہ کرتا رہے تو وہ دوست ہے۔ یہ معیار ہے ہی نہیں، یہ غلط ہے، یہ معیار ہے ہی نہیں۔ معیار کیا ہے؟ میں نے ایک ہی معیار دیا تھا، جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے وہ آپ کا بھی وفادار ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہیں تو قسم کھا کر کے بھی بولے کہ میں آپ کا سب سے اچھا دوست ہوں تو اس کی بات نہیں مانی جائے۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، اللہ پیدا کرنے والی ذات ہے نا، اور سرکار یہ وہ ذات ہے جس کے صدقے میں ہمیں پیدا کیا گیا۔ تو کائنات کی پیدا کرنے والی ذات کا اگر آدمی وفادار نہ ہو سکے یا جس کے صدقے میں پیدا کیا گیا ہے اس کی وفا نہ کر سکے تو دوسرے کی کیا وفا کرے گا؟ وہ کیا وفا کرے گا؟ دوستی ہمارے یہاں بہت جلدی ہو بھی جاتی ہے، دوستی ٹوٹ بھی جاتی ہے، لیکن دیکھو پیغمبر ہے نا، پیغمبر کے اعلان نبوت سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے دوست ہے نا، سرکار کے دوست، اعلان نبوت فرمایا تو دوستی ٹوٹ جانی چاہیے تھی نا، یہ دوستی ٹوٹ جانی چاہیے تھی۔ کیسے کہ سرکار نے ایک نئے مذہب کا اعلان کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ عرب کا ماحول اور خود مکہ المکرمہ کا ماحول کیسا تھا؟ فرمایا کہ ہر قبیلے کا اپنا اپنا خدا تھا، بت تھا جس کو وہ پوجا کرتے تھے، جس کے سامنے جھکا کرتے تھے، سجدے کیا کرتے تھے، اس کو خدا مانا کرتے تھے۔ ماحول ایسا تھا کہ ہر قبیلے کا الگ الگ اپنا اپنا بت تھا۔ ان حالات میں حضرت ابو بکر صدیق
کہہ سکتے تھے نا کہ اے پیغمبر آپ اگرچہ ہمارے دوست ہیں لیکن یہ نئی چیز کیا آپ بول رہے ہیں، اس کو تو ہمارے خاندان والے نے کبھی کیا نہیں، ہمارے قبیلے نے کبھی کیا نہیں، چلو اتنا نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو بول سکتے تھے اے پیغمبر یہ جو آپ اعلان کر رہے ہیں ان سے حالات خراب ہو جائیں گے، سارا مکہ آپ کا مخالف ہو جائے گا، قبیلہ مخالف ہو جائے گا، خاندان مخالف ہو جائے گا، اپنے جن کو ہم کہا کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر وہ بھی مخالف ہو جائیں گے، یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ لیکن قربان جاؤ، دوستی کا معیار اگر سمجھنا ہو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آؤ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر کہو لا الہ الا اللہ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا کوئی بہانہ نہ کیا، کچھ بھی اس میں رتی تھوڑی دیر کے لیے بھی ششوپت کا شکار نہ ہوئے اور فوراً گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اے پیغمبر کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ دوستی کا یہ معیار ہے، دوستی کا یہ معیار ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوست ہمارے لیے سب کچھ قربان کر دے، ہم دوست کے لیے کچھ بھی نہ قربان کریں، ہم دوست کے لیے کچھ بھی نہ قربان کریں، دوست ہمارے لیے سب کچھ قربان کرتے ہیں، غلط ہے۔ آج بات ہی آ گئی ہے دوستی کی تو میں عرض کر دیتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر شے میں امت کے امام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام ہیں، تو یاد رکھو دوستی کے معاملے میں بھی آپ امام تھے، امام ہیں اور امام ہی رہیں گے، دوستی کے معاملے میں بھی امام ہی رہیں گے۔ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے زمانے خلافت میں کسی نے پوچھا تھا اے علی آپ بتائیں کہ سب سے بڑا بہادر کون؟ تو بھائی کسی کو شبہ ہو سکتا ہے حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے بارے میں۔ ابن عبد المطلب آیا تھا، کس نے مقابلہ کیا؟ مولائے کائنات نے مقابلہ کیا۔ خیبر کا دروازہ جب اکھاڑنا تھا، اگرچہ حضرت مولائے کائنات کی آنکھ خراب تھی، آپ کی آنکھ سے پانی آ رہا تھا، لیکن اس وقت بھی سرکار نے لعاب دہن لگایا، ارشاد فرمایا علی تم جاؤ، علی تم جاؤ، تو اس وقت بھی دروازہ اکھاڑ پھینکا، حالانکہ جب اکھاڑ کر کے پھینک دیا تو ایک روایت کے مطابق 40 اور ایک روایت کے مطابق 70 صحابہ مل کر کے اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا، تو ان کی بہادر بھی کوئی کلام ہے؟ مولائے کائنات جیسا بہادر کوئی ہے؟ اب خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی نے پوچھا کہ حضرت مولائے کائنات ہی نے پوچھا کہ بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے، بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے ایک ہی زبان میں عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ چہار مولائے کائنات آپ سے بڑا بہادر کون ہے؟ آپ سے بڑا بہادر کون ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں میں بہادر ہوں، لیکن جو میرے سامنے آیا اس کو میں نے پچھاڑ دیا، اس کو میں نے گرا دیا، وہ یقیناً میں اس اعتبار سے بہادر ہوں۔ کہا اچھا آپ کی نظر میں کون بہادر ہے سب سے؟ اللہ اکبر، مسکرائے ارشاد فرمایا مولائے کائنات نے میری نظر میں ابو بکر صدیق سب سے بڑے بہادر ہیں۔ عالم اسلام کی حق و باطل کی جب پہلی جنگ ہوئی تھی، آپ اس جنگ کا خاکہ اپنے سامنے رکھیں، آپ اس جنگ کا خاکہ اپنے سامنے رکھیں۔ مسلمان کتنے تھے؟ کہتے 313، تو آپ کو لگے گا 313 کے بہادر کے بہادر۔ آپ کو اندازہ ہے صحابہ اکرام کے جس میں مبارک پر جو لباس تھا وہ بھی پھٹا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، تلواریں نہیں تھی، صحابہ اکرام لڑے تو آ گئے تھے، تلواریں نہیں تھی۔ کہا گھوڑے ہوں، کہا ہر ایک کے پاس تھوڑے نہ گھوڑا تھا، 3-4 گھوڑے کچھ اونٹ تھے، 6-7 اونٹ تھے، بس اتنا ہی آ گئے۔ حالات کیسے تھے؟ لڑنا ہے، سرکار نے فرما دیا تو لڑ جانا ہے۔ اس جنگ سے پہلے ایک مشورہ بھی ہوا تھا، سنو، اس جنگ سے پہلے مشورہ بھی ہوا تھا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ کہ
لوگ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، چونکہ پہلی جنگ تھی نا تو مشورہ ہوا تھا کہ بتاؤ ان سے کیا مقابلہ کیا جائے گا. یہی مشورہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بھی کیا تھا، ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت سے کیا تھا کہ چلو جہاد پہ چلنا ہے، جنگ لڑنا ہے. تو ان کی قوم نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ اور آپ کا خدا جا کر کے جنگ لڑیں، ہم یہیں پہ بیٹھے رہیں گے، ہے نا. انت وربک فقاتلا انا نحن قاعدون، یہ قرآن پاک میں ہے نا کہ آپ جائیں وربک، اور آپ کا رب جائے، وہ جہاد کرے، وہ لڑائی کرے، ہم یہیں پہ بیٹھے رہیں گے، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے. قربان جاؤ، پیغمبر نے بھی تو یہ جملہ ارشاد فرمایا، پیغمبر نے بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا. اے لوگوں بتاؤ جنگ مسلط کر دی گئی ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہم قوم موسیٰ سے نہیں ہے کہ پھر جائیں گے. عرض کیا اللہ کے پیغمبر ہم قوم موسیٰ سے نہیں ہے پھر جائیں گے، آپ اگر ہمیں سمندر میں کود جانے کا بھی حکم دے تو ہم کود جائیں گے. یہ ایمان ہے، یہ دوستی ہے نا. مان لیا تو مان لیا، اور ایسا مانا کہ صحابہ کرام نے یہ نہ دیکھا کہ ہمارے ہاتھ میں تلوار ہے کہ نہیں ہے. وہ تلوار کو دیکھ کر کے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ سرکار کو دیکھ کر کے لڑنے کے لیے آئے تھے. یہی وجہ ہے کہ سرکار نے کسی صحابی کو لکڑی دے دی تو وہ لکڑی تلوار سے زیادہ تیز دھار ہوتی. لکڑی عطا فرمانے کی لڑو اسی سے، کمال ہے بھئی. تلوار لکڑی پہ پڑے تو کٹنا کس کو چاہیے؟ لکڑی کو کٹنا چاہیے، نہ کہ تلوار کو ٹوٹنا چاہیے. صحابی کہتے ہیں کہ جو لکڑی سرکار نے مجھے عطا فرمائی تھی میں اسے چلاتا تھا تو کافروں کی تلواریں مڑ جایا کرتی تھی اور ٹوٹ جایا کرتی تھی، کیونکہ لکڑی کو نہیں دیکھا جا رہا تھا، جس ہاتھ نے وہ عطا فرمایا تھا اس ہاتھ کو دیکھا جا رہا تھا، ہے نا. چلو اس موقع پر ہوا کیا تھا؟ 313 صحابہ کرام، ادھر ہزاروں تھے نا. ہر ایک کے پاس گھوڑے تھے، ہر ایک کے پاس تلوار تھی، ہر ایک کے پاس زرہ تھی، ہر ایک کے پاس ڈھال تھی، ہر ایک کے پاس نیزہ تھا. جنگ کا وہ کون سا اوزار ایسا ہے جو ان کے پاس نہیں تھا؟ سب کچھ تھا، سب کچھ لیس ہو کر کے آئے تھے. ختم کر دیں گے، مار دیں گے، اب ان کو چھوڑنا ہی نہیں. لہذا جب وہ آئے اس موقع پر دیکھو نگاہ نبوت نے جو دیکھا وہ اپنی جگہ پر، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر. آپ صرف ایک انسان کی حیثیت سے سوچ کر کے دیکھو اس موقع پر سرکار کے لیے ایک کھجوروں کے پتے سے خیمہ بنایا گیا تھا جسے عریش کہتے ہیں. اور آج بھی مقام بدر پر مسجد عریش بنائی جا چکی ہے. مسجد عریش موجود ہے نا. جو حضرات گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا بھی ہوگا. یہ مسجد عریش کہاں پہ بنائی گئی؟ یہ اسی مقام پر بنائی گئی جہاں سرکار نے جنگ بدر سے پہلے قیام فرمایا تھا، اور آپ کے لیے ایک جھوپڑا بنایا گیا تھا جس کو عریش کہتے ہیں. سرکار نے اس میں کیا کیا؟ سرکار نے سجدہ ہی تو کیا تھا، آنسو بہا رہے تھے، سرکار کی نگاہیں تو دیکھ رہی تھی. لیکن یہ بتاؤ یہ گردن، یہ پیشانی جھکی تو کس کی بارگاہ میں؟ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں. یہ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے درس ہے کہ اگر پریشان ہو دنیا کو مت دیکھو، اخبار اور میڈیا کی جھوٹی رپورٹوں کو مت پڑھو. یہ تو جھوٹے ہیں، دلال ہیں، یہ جھوٹے ہیں اور دلال ہیں. اگر دل گھبرائے پریشانی میں آؤ تو سرکار کا جو عمل ہے اس کو دیکھو کہ سرکار نے پیشانی کو کہاں جھکایا تھا. ارشاد فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکایا تھا. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکایا تھا اور عرض کیا تھا اے اللہ یہ سادے بندے ہیں، یہ سادے لوگ ہیں، اے اللہ انہیں کامیابی عطا فرما، انہیں کامیابی عطا فرما. قربان جاؤ اس موقع پر سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے عرض کیا تھا مولا اگر یہ کامیاب نہ ہوئے تو پھر قیامت تک تیرا نام کون لے گا؟ قیامت تک تیرا نام کون لے گا؟ اللہ اکبر. سرکار اتنی بڑی بڑی دعا فرما رہے تھے، اتنی بڑی بڑی دعا فرما رہے تھے. اس وقت یہ بات آئی صحابہ کرام میں، اس وقت یہ بات آئی کہ یہ جو عریش ہے، یہ جو جھوپڑا ہے،
یہ مسلمانوں کے لشکر سے ہٹ کر کے بنایا گیا تھا، تھوڑی دوری پہ بنایا گیا تھا، اور ممکن تھا کہ کفار اس پر حملہ کر دیتے۔ ان کو معلوم تھا کہ بھئی سرکار ہی تو ہے جن کی وجہ سے یہ 313 لڑنے آئے، وہ ختم تو سب ختم، اگر وہ ختم تو سب ختم۔ اس بات کا اندیشہ تھا کہ کوئی کافر آ جاتا کسی طرف سے اور سرکار پر حملہ کر دیتا، اور سرکار کیا، سرکار بھئی سرکار سب کچھ یہ یاد رکھو، لیکن اس وقت سرکار کیسی حالت میں تھے؟ کہا حالت سجدہ میں تھے، حالت سجدہ میں تھے۔ یہ حق ہے کہ پیغمبر اگر حالت سجدہ میں بھی ہو تو ساری کائنات پر اس کی نظر حالت، یہ بات سن لو اچھی طرح سے۔ لیکن ظاہری حالت کافر کو یہ تھوڑی نہ معلوم تھا، کافر تو یہ سمجھ رہا کہ وہ حالت سجدہ میں ہے، وہ تو گڑگڑا رہے ہیں، وہ تو اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ بازاری کر رہے ہیں، ظاہر سی بات کو یاد آتا۔ صحابہ کرام میں مشورہ ہوا کہ کون ہے جو سرکار کی حفاظت فرمائے گا، تو کوئی نہیں بڑھا تھا، حضرت ابو بکر صدیق پہلے وہ شخص ہے جو آ کر کے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہوئے، اور جب تک سرکار عبادت کرتے رہے اس وقت تک حضرت ابو بکر صدیق موجود رہے۔ یہ تاریخ اسلام کی پہلی جنگ تھی جس میں سب سے زیادہ بہادری کا مظاہرہ کس نے کیا؟ کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، شبہ ہوتا کہ دائیں طرف سے کوئی کافر آ سکتا ہے تو آپ سینہ ادھر اٹھا کر کے کھڑے ہو جاتے، سینہ ادھر گھما کر کے کھڑے ہو جاتے۔ اگر اندازہ ہوتا کہ بائیں طرف سے کافر آ سکتا ہے فوراً اس کے سامنے اس طرح سے کھڑے ہو جاتے کہ جو بھی وار ہو پہلے میرے اوپر ہو، سرکار اس سے محفوظ رہے۔ تو بتاؤ کہ سب سے بڑا بہادر جو دنیا کی پہلی جنگ لڑی گئی تھی اس میں سب سے زیادہ بہادری کا مظاہرہ کس نے کیا؟ مولا کائنات نے فرمایا سب سے زیادہ اگر کسی نے مظاہرہ کیا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، سب سے زیادہ۔ اور جانتے ہو کمال ہے دوستی کا حق، دوستی کا حق۔ سرکار جب یہ دعا فرما رہے تھے نا، اے اللہ یہ سادہ لو بندے اگر کل نہ رہے جنگ میں شکست کھا جائیں گے، مار دیے جائیں گے، کاٹ دیے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے، تو مولا تیرا نام کون لے گا؟ تیرا نام کل قیامت تک کون لے گا؟ اللہ اکبر۔ اس وقت پورے صحابہ میں سرکار کو تسلی دینے والی جو ذات تھی وہ کوئی اور نہ تھی بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ پیچھے کھڑے ہوئے اور دست بست عرض کیا، اللہ کے پیغمبر آپ اتنی گریہ بازاری کیوں فرما رہے ہیں؟ یقیناً اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے گا، یقیناً اللہ رب العزت آپ کو فتح عطا فرمائے گا۔ کامل ایمان ہے اس بات پر کہ آپ سچے پیغمبر ہیں، کامل ہے اس بات پر ایمان کہ اللہ حق ہے، تو جو حق پر ہوا کرتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں فرمایا کرتا، اسے ضائع نہیں فرمایا کرتا۔ تو اس وقت جس ذات نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی وہ کسی اور کی ذات نہیں تھی جناب، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اپنے دوست کو کہیں اپنے گھر سے اتنے پیسے مانگ کر کے لے کے آ جائے، بدل جائے گا، وہ غصہ ہو جائے گا، یہی دوستی کے معیار رہ گئے، اسی لیے تم نے دوستی کی تھی کہ مجھ سے پیسہ مانگو، مجھ سے مال مانگو، مجھ سے دولت مانگو، بدل جائے گا۔ آپ سوچ کر کے دیکھو، سرکار نے اپنی حیات میں 3 مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ حالت جنگ میں ہو، اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، تم اپنا مال راہ خدا میں دو۔ تو یہ بتاؤ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ لانے والی ذات کا نام کیا ہے؟ تاریخ بتائے گی کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ ایک پیغمبر کی زبان سے یہی تو نکلا تھا، آج تمہارے مال کی اسلام کو ضرورت ہے، تو آپ نے تو ایک ہی بار سنا ہوگا نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا پورا اثاثہ، پورا سامان، پورا اسباب اٹھا کر کے دے دیا۔ 3 مرتبہ زندگی میں ایسا ہوا کہ آپ پورا اثاثہ اٹھا کر کے لے آئے تھے، پورا اثاثہ اٹھا کر کے لے آئے تھے اور سرکار کی بارگاہ میں پیش فرما دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا تھا، اے ابو بکر کچھ گھر میں بھی تو چھوڑ دیا ہوتا،
اے ابو بکر اب گھر والوں کو کس کے بھروسے پر چھوڑ کر کے آئے؟ ایک ہی بات عرض کی اللہ کے پیغمبر، جس رب نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے اس رب کے بھروسے پر چھوڑ کر کے آیا، وہی پیدا فرمانے والا، وہی رزق عطا فرمانے والا، وہی حیات عطا فرمانے والا ہے، وہی موت عطا فرمانے والا، اس کے بھروسے پر چھوڑ کر کے آیا۔ اسے کامل ایمان کہتے ہیں، اسے کامل ایمان کہتے ہیں۔ اتنا یقین کہ گھر میں ایک دانہ بھی نہ ہو، پھر بھی اس یقین کے ساتھ ہے کہ جس رب نے سانسیں عطا فرمائی ہے وہی سانسوں کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ یہ بتاؤ یہ ایمان کس کا حصہ ہے؟ کہا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آپ سوچو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں پیدا کیسے ہوئی؟ یہ باتیں پیدا کیسے ہوئی؟ تو سنو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ کیا چیزیں پسند ہیں؟ سب سے زیادہ کیا چیزیں پسند ہیں؟ مال کمانا، گھر بنانا، دولت جمع کرنا، جانوروں کو خریدنا، اونٹ کی بہتات رکھنا یا بکریوں کا ریوڑ رکھنا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پوچھا گیا ابو بکر آپ کو کون سی شے سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہے۔ عرض کیا گیا وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں رہنا اور سرکار کو دیکھتے رہنا اور سرکار جو ارشاد فرما دے اس کو سنتے رہنا۔ کمال کمال، تینوں خواہشیں یہ سرکار ہی سے متعلق ہے نا۔ سرکار کی بارگاہ میں رہنا، سرکار کی بارگاہ میں رہنا، اور نگاہیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں اس کا کیا استعمال؟ سب سے اچھا استعمال یہ کہ سرکار کو دیکھتے رہنا، سرکار کو دیکھتے رہنا۔ کہا اور کام اللہ نے کی عطا فرمائے، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کا سب سے اچھا استعمال جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ یہی کہ سرکار کی آواز اور ہمارے کان ہے، سرکار کی آواز مبارک کو یاد رکھو۔ سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وصف میں ایسا کمال کامل عطا فرمایا تھا کہ ویسا کمال کسی کو عطا ہی نہیں فرمایا۔ زبان کہا وہ ایسی زبان کہ اللہ نے ویسی زبان کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ کہا وہ آواز جو آپ کے دہنے مبارک سے نکلا کرتی اس کا جواب کہا وہ بھی لاجواب، اور کہا کہ جو سرکار ارشاد فرما دیتے وہ کلام کہا وہ بھی اللہ کے کلام کے بعد سب سے دنیا میں اعلیٰ کلام مانا گیا، اسی کو حدیث مبارکہ کہا، اسی کو حدیث مبارکہ۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ 3 عادتیں بڑی پسند ہیں، سرکار کی بارگاہ میں رہنا، سرکار کو دیکھتے رہنا اور سرکار کے کلام کو سنتے رہنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 3 عادتیں پائی گئی تو آپ کا ایمان دن بدن مضبوط ہی ہوتا گیا، اور اتنا مضبوط ہوا کہ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ اگر اپنے دوست کو کہیں کہ وہ کچھ سامان اپنے گھر سے اٹھا کے لا کر کے آپ کو دے دے، وہ فوراً بدک جائے گا، غصہ ہو جائے گا، لیکن کمال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے سب سے پہلے ہجرت کی خبر۔ آپ کو لگے گا کہ یہ ایک عام سفر ہے نا ہجرت، یہ عام سفر ہے ہجرت ہے نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا ہے، لیکن جانتے یہ کتنا کٹھن مرحلہ تھا، یہ کتنا سخت مرحلہ تھا۔ بھائی ایک بات بتاؤ، ایک دوست کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اپنا گھر بھی چھوڑ رہے ہیں، اپنا خاندان بھی چھوڑ رہے ہیں، وہ گھر کرائے کا گھر نہیں تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور میں نے پچھلے جمعے آپ سے عرض کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ المکرمہ کے 11 مالدار لوگوں میں ہوا کرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ بہت غریب تھے، نہ، بڑے بڑے غلاموں کو جن کی قیمت کفار نے اپنی عقل اور اپنے بغض کے اعتبار سے زیادہ کری تھی، اور ان غلاموں کو خریدنے والی ذات کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کے مالداروں میں شمار کیے جاتے تھے. 11 بااثر لوگ صرف مالداروں میں نہیں بلکہ ذہین لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا. آپ ان لوگوں میں شمار ہوتے تھے جو لوگ فیصلہ کیا کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے فیصلے میں سب سے سخت جو فیصلہ ہوتا ہے وہ گناہوں کے کفارے کا ہوا کرتا ہے نا, گناہوں کے سزاؤں کا ہوا کرتا ہے کہ کس گناہ پر کون سی سزا دی جائے اور کب دی جائے اور کس کو دی جائے اور سزا کا تحقق کب ہوا کرتا ہے نا. یہ بہت آسان ہے کہتے نا اسلام میں یہ سزائیں ہیں, یہ سزائیں ہیں. کیا ہے, کسی سے کوئی اگر چوری کر لے ہاتھ کاٹ دیا جائے. کہا کہ کوئی اگر زنا کر لے, کہا کہ اگر شادی شدہ نہ ہو تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں, اور اگر شادی شدہ ہو تو کہتے ہیں اس وقت تک اسے پتھر سے مارا جائے گا جب تک اس انسان. یہ اتنا آسان ہے, یہ اتنا آسان ہے کہہ دینا. کہا کہ چوری کرے ہاتھ کاٹ دے, تو کیا آپ ہر چوری میں ہاتھ کاٹ دیں؟ کیا آپ ہر چوری میں اس کا ہاتھ کاٹ دیں؟ تو سوال یہ ہے کہ کون سا ہاتھ کاٹا جائے گا, کون سا ہاتھ کاٹا جائے گا, کہاں سے ہاتھ کاٹا جائے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت آسان سے فیصلے ہوتے ہیں؟ یہ بہت آسان سے فیصلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کتابوں میں پڑھا دیا گیا کہ 10 درہم سے زیادہ چوری کیا تو ہاتھ کاٹا جائے گا, تو کیا ایسے ہی کاٹ دیا جائے گا؟ ہاتھ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے, ہاتھ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے. اللہ نے اس میں وہ خوبیاں رکھی ہیں کہ اگر ہاتھ نہ رہے تو انسان اپاہج کر کے رہ جاتا ہے, اور اگر ہاتھ ہو تو غریب کتنا بھی ہو اپنے لیے زندگی کا سامان فراہم ہی کر کرتا ہے. اللہ نے ہزاروں خوبیاں ہاتھ میں پیدا فرمائی. تو یہ کہنا بہت آسان ہے کہ اسلامی جو سزائیں ہیں وہ دی جائیں, گردن مار دی جائے, سزا دے دی جائے, ہاتھ کاٹ دیا جائے. اگر زنا کرے تو کہتے ہیں کہ اسے کوڑے مارے جائے, شادی شدہ ہو تو کہتے ہیں اسے سنسار کر دیا جائے. یہ اتنا آسان نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مولائے کائنات کو اپنی مجلس قضا میں بیٹھاتے تھے, اور جب سزاؤں کا فیصلہ ہوتا تھا تو حضرت مولائے کائنات کے بغیر نہیں کرتے تھے, حضرت مولائے کائنات کے بغیر نہیں فرمایا کرتے تھے. ایک موقع پر حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک ایسی عورت لائی گئی جس نے زنا کیا ہے نا, زنا کیا تھا. اب فرمایا کہ زنا کی سزا کیا کہا, شادی شدہ, شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار ہی تو کیا جائے گا. وہ زنا سے حاملہ ہو گئی تھی ہے نا, وہ حاملہ ہو گئی. اب اس کی سزا کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی یہی کہے گا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ اس وقت تک پتھر مارے جائے جب تک کہ مر نہ جائے. تو میں نے فیصلہ بھی فرما دیا. حضرت مولائے کائنات باہر تھے, حضرت مولائے کائنات باہر تھے, واپس تشریف لائے, اور حضرت عمر کے بارگاہ کے اس فیصلے کو جب سنایا گیا مولائے کائنات کو, حضرت مولائے کائنات دوڑے دوڑے حضرت عمر کے پاس پہنچے. آپ نے عرض کیا اے خلیفۃ المسلمین اس فیصلے کو واپس لے لیں, اس فیصلے کو واپس لے لیں. اللہ اکبر. حضرت عمر نے پوچھا علی کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کیونکہ اس میں ماں کا قصور ہے لیکن پیٹ میں پلنے والے بچے کا کوئی قصور نہیں ہے, اس میں پیٹ میں پلنے والے بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر رونے لگے. نحو کی کتاب میں ایک جملہ آتا ہے لولا علی لہلک عمر, یہ وہی تاریخی جملہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے, یعنی یہ معاملہ غلط ہو جاتا. علی کی ذات ہے جنہوں نے اس کو بچایا. تو یہ فیصلے کر دینا اتنا آسان ہے جتنا آسان آپ کو لگتا ہے. کوئی بھی معاملات کو طے کر دینا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے گھر کی مجلسوں میں یہ جو جماعتوں میں فیصلے ہوتے ہیں نا, یہ جو جماعتوں میں فیصلے ہوتے ہیں, یہ اگر شریعت کے معاملے میں کر رہے ہیں اور چوک رہے ہیں تو یقیناً وہ گنہگار ہیں. یقیناً وہ صحابہ کرام کی جماعت میں بھی
ہر صحابی فیصلہ نہیں کیا کرتا تھا. میں نے بتایا نا حضرت عمر جیسے لوگ جن کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے سرکار فرماتے میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے, لیکن وہ بھی سزاؤں کا جو معاملہ ہوتا تھا وہ جلدی نہیں فرمایا کرتے تھے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا تھا. اچھا یہ تو اسلام آنے کے بعد پھر بھی ہم کو کچھ قانون معلوم ہو گئے کہ یہ اتنے میں ہاتھ کاٹا جائے گا, اتنے میں 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی, اتنے میں سنسار کیا جائے گا, اور اگر کسی نے جان بوجھ کے کسی کو قتل کر دیا تو اسے قصاص میں قتل کیا جائے. یہ تو اسلام نے بتایا تو ہم نے جانا نا, تو ہم نے جانا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ہی فیصلہ فرمایا کرتے تھے جب اسلام کے واضح حضور موجود نہیں تھے, ابھی اعلان نبوت کی سرکار نہیں فرمایا تھا. تو آج کا شمار اس زمانے میں مکہ المکرمہ میں ان روسا میں ان بڑے لوگوں میں ان جید لوگوں میں اتنے بڑے عالم کی شکل میں اگر کوئی کیا کرتا تھا تو کوئی اور نہیں کیا کرتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ فرمایا کرتے تھے. جانتے ہیں اتنے بڑے رئیس تھے, اتنے بڑے تھے, مالدار تھے, زہید تھے, باسط تھے, اور کی بارگاہ میں سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر ہم کو ہجرت کر کے جانا ہے, ہم کو ہجرت کر کے جانا ہے. آپ کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لفظ نہ کہا, ایک لفظ نہ کہا کہ اللہ کے پیغمبر میں اپنا گھر چھوڑ کر کے جاؤں گا, میں اپنا خاندان چھوڑ کر کے جاؤں گا, میں اپنا قبیلہ چھوڑ کر کے جاؤں گا. اللہ اکبر. چہرے پر مسکراہٹ آئی اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر اس کے لیے تو میں پہلے سے ہی تیار ہوں. دو اونٹنیاں میں نے خرید کر کے رکھی ہے, ایک آپ کے لیے ہے اور ایک میرے لیے ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے. جب سرکار نے فرمایا ابو بکر اب ہجرت کا حکم مل چکا ہے تو آنا کانی کرنے کے بجائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر میں تو پہلے سے تیاری کر کے رکھا ہوں, بلکہ اس کے لیے 2 اونٹنیاں بھی میں نے خرید کر کے رکھی ہے. اے اللہ کے پیغمبر ایک آپ کے لیے ہے اور میرے لیے ہے. یعنی پہلے سے طے کر لیا تھا کہ سرکار جہاں دنیا میں جائیں گے ان کے ساتھ کوئی دے نہ دے ابو بکر ضرور ان کے ساتھ ساتھ جائیں. کمال. آخر کیوں زمانہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مانتا ہے؟ ایک تو سانپ کا واقعہ ہے, غار ثور میں سرکار کو اٹھا کے لے گئے تھے نا, اور غار میں جانے سے پہلے آپ نے عرض کیا اے اللہ کے پیغمبر آپ ٹھہر جائیں, اے اللہ کے پیغمبر آپ ٹھہر جائیں. آپ گئے, آپ نے کپڑوں کو پھاڑا, جگہ جگہ سوراخ سے بند کر دیا. ایک سوراخ ایسا تھا کہ اب کپڑا بچا ہی نہیں, سب پھٹ گیا, اب کچھ بچا ہی نہ تھا. تو آپ نے اپنا انگوٹھا لگا دیا اس میں کہ کوئی بھی ضرر پہنچانے والی چیز نہ ہو, کوئی بھی ضرر پہنچانے والی چیز نہ ہو. پیر پھیلا کر کے اس پہ انگوٹھا لگا دیا, عرض کیا اللہ کے پیغمبر اب آپ تشریف لے آئے. ساری مصیبت اپنے اوپر جھیلنے کے لیے تیار. کیا ان کو اندازہ نہیں تھا سانپ بھی ہو سکتے ہیں, بچھو بھی ہو سکتے ہیں, زہریلا کوئی بھی جانور ہو سکتا ہے. یہ بتاؤ آپ کو اگر اسی مسجد میں 2-4 مچھر کاٹ لے تو بیٹھنا آسان ہوگا؟ کھل جانا شروع کر دیں گے. میں پھول جاتا ہے نا مچھر کاٹے تو 2-4 چونٹیاں کاٹ لیں, دیکھو آدمی بےتاب ہو جاتا ہے, بےتاب ہو جاتا ہے, اس کی قوت برداشت جواب دینے لگتی ہے. اگر 10 چونٹیاں کاٹ لیں تو مطلب بگڑا اٹھتا ہے یہ چونٹی. تو یہ بتاؤ جس وقت سانپ نے کاٹا ہوگا تو کیا ابو بکر کو تکلیف نہ ہوئی؟ ارے حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آتا ہے حضرت ابو بکر کے سانوے مبارکہ پر سرکار سر رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے. آپ کو اتنی تکلیف ہوئی لیکن پاؤں کو ہلانا گوارا نہ فرمایا کہ کہیں سرکار جگ نہ جائے, کہیں سرکار جگ نہ جائے. قوت برداشت جب جواب دینے لگی تو آنکھوں سے آنسو آ گئے, آنسو سے آنسو سرکار کے چہرے مبارکہ پر پڑے. سرکار جگہ ارشاد فرمایا ابو کیا ہوا؟ عرض کہ اللہ کے پیغمبر سانپ نے ڈس لیا, سانپ نے ڈس لیا. سرکار نے کیا کیا؟ فوراً لعاب نکالا, لگایا, اور اسی لعاب کی برکت کی وجہ سے اللہ نے فوراً آپ کو آرام عطا فرما دیا. زہر کا اثر جاتا رہا, زہر کا اثر جا رہا تھا. ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولائے کائنات کو دیکھ کر کے مسکرا رہے تھے,
मौलाए कायनात को देख करके मुस्कुरा रहे थे। मौलाए कायनात ने देखा, अर्ज किया है खलीफतुल मुस्लिमीन आप देख करके मुस्कुरा रहे हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा हाँ मैं इसलिए आपको देख करके मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि मुझे सरकार की एक हदीस याद आ गई, मुझे सरकार की हदीस पाक एक बात याद आ गई। अर्ज किया क्या? हजरत अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाते हैं कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि पुल सिरात पर बरोज़े हश्र पुल सिरात पर जब तक अली इजाजत नहीं देंगे कोई गुजर नहीं पाएगा। अली जब तक इजाजत नहीं देंगे उस वक्त तक कोई पुल सिरात से गुजर नहीं पाएगा। ये बात आपको देख करके याद है इसलिए मैं मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मौलाए कायनात खड़े हुए अर्ज किया ऐ अबू बकर सिद्दीक आपने एक बात अर्ज कर दी, अगर इजाजत दे तो रसूलुल्लाह की दूसरी बात भी अर्ज कर दो। अर्ज किया ऐ अबू बकर सिद्दीक मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं रसूलुल्लाह ने उसके बाद क्या इरशाद फरमाया वो भी अर्ज करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इजाजत पर फरमाई तो मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह ने ये इरशाद फरमाया अली तुम इजाजत उन्हीं को दोगे जिसको हजरत अबू बकर इजाजत बराबर फरमाएंगे, जिसको हजरत अबू बकर इजाजत बराबर फरमाएंगे उसी को इजाजत दोगे। कमाल है, इस मकाम पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फाइज थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी बना मोहब्बत फरमाते थे। सुनो और आज की आयत मुबारक जो मैं पढ़ी उसमें एक बात वाज़ेह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। दो ही बातें, ये वो लोग हैं जो कुफ्र इस्लाम का मामला आ जाए तो अपनी औलाद भी आकर के बात करे तो बात करने के लिए तैयार है, और अगर आपस की बात आ जाए तो वो फौरन एक दूसरे के साथ सिला रहमी का मामला किया करते हैं। खुद भूखे रह जाएंगे लेकिन दूसरे को भूखा नहीं रहने देंगे। तो ही बात इरशाद फरमाए आपस में मिल करके रहो, आपस में सिला रहमी करो। हाँ जब बात आ जाए इस्लाम और गैर इस्लाम की जाहिर सी बात है उसकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। अल्लाह हमें इसी पर इस्तिकामत अता फरमाए, दीन से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सदक़ा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन हज़रात ने